تو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کو اپنے نبی کا نسب سناؤں؟ ترجمان کے ذریعے کو سناؤ۔ جب میں نے بن آدم کہا تو چیخوں سے سارا حال گونج اٹھ اور اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے۔ مجھے اپنا بیان بند کرنا پڑا اور تشکیل کرنی پڑی۔ اس قدر میں نے ان میں جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا، سوڈان میں بے ہوش ہو کے گر گئے، واقعی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ مجھے پونے گھنٹے بعد بیان روکنا پڑا۔ ایسے ہی صومالیہ میں، ایسے ہی جبوتی میں اور ایسے ہی تنزانیہ میں عجب ایمان کی لہر دیکھی ان میں۔ چاڈ میں جہاں انسان تھوڑے ہیں کرلے زیادہ ہیں تو وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے تو لیکن ایمان کا جذبہ ان کے اندر آ جائے۔ صومالیہ میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں، کوئی بے نمازی، سب نماز۔ صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے موبائل سے کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا، تو ہمارے نبی پاک کیا پیغام لے کر آئے، یہ اصل بتانے کی چیز۔ آپ نے ہمیں ایک زندگی دی، سب سے پہلے ہمیں آپ نے اپنے اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا بنانے والا کون۔ اگر یہ مجھے نہیں پتا تو مجھ سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں۔ سارے مذاہب نے اللہ کے تصور کو خراب کر دیا تھا، شرک میں چلے گئے تھے۔ کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے باپ بنا دیا، کسی نے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیے، کسی نے جانوروں کے آگے، کسی نے درختوں کے آگے، کسی نے سورج کے آگے کا جب اندھیرا تھا۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود پتھر، کہیں مسجود شجر۔ یہ شکوہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نا، کیوں ضیاء کار بنو سود فراموش رہو، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تو سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد۔ ایسی توحید پورے قرآن میں نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو بے مثل بے مثال ہے، فرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے۔ یہ کاف زائدہ لکھا ہوا ہے جلالین میں، جہاں تک مجھے یاد ہے، کاف زائدہ یعنی تحسین ہے۔ لیکن جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف لاتے ہیں، جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل لاتے ہیں۔ یہاں بھی متنبی پھر یاد آ گیا کہ شمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، میرا سیف الدولہ سورج کی طرح ہے۔ یہ اقتدار میں تشبیہ دی جا رہی، تو صفت میں تشبیہ ہے تو کاف۔ کالبحر یغرف للقریب العالیہ جودا ویبعث للبعید سحائبا، یہاں سخاوت میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو سمندر کہہ دیا کہ میرا بادشاہ سمندر ہے، میرا بادشاہ سورج ہے۔ کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، میرا بادشاہ چاند ہے، جدھر دیکھے گا نور ہی نور پھیلاتا ہے۔ یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اور جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو پھر مثل آتا ہے۔ انس سروجی، ابو زید سروجی پر وہ سارے مقامات ہیں۔ انس سروجی وہذا ولدی، اب وہ ذات میں تشبیہ لانے لگا ہے، صفات میں نہیں۔ والشبل فی المخبر مثل الاسد، شبل شیر کا بچہ، وہ کہتا میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شیر کا بیٹا بھی شیر کے مثل ہوتا ہے، کل اسد نہیں، مثل الاسد۔ تو اس آیت میں اللہ بڑا خوبصورت بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے رب کا صفات میں کوئی
مشابہ ہے، نہ ذات میں کوئی مشابہ، صفات میں بھی بے بدل ہے، ذات میں بھی بے بدل ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا وہ باپ نہیں، لم یولد، کسی کا وہ بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ نام ہے، ہم خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ کہا کرو، کہو آسمانوں تک نور پھیل گیا، کیونکہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا، خود آ، جس کو کسی نے بنایا نہ ہو، اور اللہ کے تمام صفاتی نام پر چھایا ہوا ہے۔ الملک ہو، قدوس ہو، سلام ہو، مومن ہو، مہیمن ہو، عزیز ہو، جبار ہو، متکبر ہو، خالق ہو، باری ہو، مصور ہو، غفار ہو، قہار ہو، وہاب ہو، رزاق ہو، فتاح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، خافض ہو، رافع ہو، معز ہو، مذل ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، حکم ہو، عدل ہو، لطیف ہو، خبیر ہو، حکیم ہو، عظیم ہو، جلیل ہو، قدیر ہو، علیم ہو، رشید ہو، غفور ہو، جتنے میرے رب کے صفاتی نام ہیں، واجد ہو، ماجد ہو، واحد ہو، احد ہو، صمد ہو، قادر ہو، مقتدر ہو، مقدم ہو، مؤخر ہو، اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، والی ہو، متعال ہو، بر ہو، تواب ہو، منتقم ہو، عفو ہو، رؤوف ہو، مالک الملک ہو، ذو الجلال والاکرام ہو، مقسط ہو، جامع ہو، غنی ہو، مغنی ہو، فتاح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، رافض ہو، خافض ہو، حلیم ہو، رشید ہو، حنان ہو، منان ہو، غفور ہو، رحیم ہو، رحمان ہو، رحیم ہو، جتنے میرے اللہ کے صفاتی نام پہ سب پہ ایک آتا ہے، اللہ۔ یہ پٹھان خدا کو بھی خدا پاک کر دیتے ہیں، اس میں بھی امالہ کر دیتے ہیں، خدا اذا پارا، خدا اذا پارا۔ ارے بھائی اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے کسی لفظ میں نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو انسانوں نے گھڑ دیا۔ میرے نبی نے کہا اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کہ کون ہے؟ تو پھر یا اللہ تو بتا، اپنے بندوں کو میں ترجمانی کرتا ہوں۔ الحی، ہمیشہ کے لیے زندہ، القیوم، ہمیشہ کے لیے قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے دم مارنے والا اس کے آگے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساری کائنات کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا، جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یؤود وعد، تھکنے کو نہیں کہتے۔ آپ نے زیادہ وزن اٹھا لیا نا تو آپ کہتے آواز آتی ہے نا، جب آپ ضرورت سے اپنی ہمت سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں تو آپ میں منہ سے ایک آواز نکلتے ہے، یہ ہے بات۔ تو میرا اللہ کہتا تسی تو ایک بوری چاہ کے ہائے ہائے کر دے ہو، تو میں نے 7 زمین 7 آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور میرے منہ سے ذرا بھی نہیں نکلتی۔ تیرا رب اتنا طاقتور، اتنا قوت والا، طاقت ذاتی، قوت ذاتی، زندگی ذاتی، ساری کائنات کو اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، رلاتا ہے، رونے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، اور وہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، مستقل۔ سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں، تو تیرنے والا رکتا نہیں،
اس سے تیرنا ہی ہے. تو کل کائنات رکتی نہیں. میں تو ابھی پونا گھنٹہ بات کر کے رک جاؤں گا. وہ رکتی نہیں کائنات، لگی ہوئی ہے تیرے رب کی تعریف میں، تیرے رب کی تعریف میں. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ. یہ میرے نبی کا احسان ہے سب سے بڑا کہ میں توحید سکھائی. ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے آگے سب جھکاؤں گا، صرف تجھ سے مانگوں گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تو جس امت پر قرآن اترا اور یہ اعلان پہلی سورت میں کیا، ہر رکعت میں کروایا، وہاں اللہ کو چھوڑ کے کتنوں کو پکار رہے ہیں. جو جس نے جنم لیا، جو قبر میں چلا گیا، جو ساری زندگی محتاج رہا اور قبر میں جانے کے بعد دنیا سے بھی رابطے گئے، اور جو پاک ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے، اور زمان و مکان سے پاک. لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان. مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی کے برابر جگہ چاہیے، آپ کو بیٹھنے کے لیے 1.5 فٹ کی جگہ چاہیے. اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الاول بلا بدایہ، هو الآخر بلا نہایہ، هو قدیم بلا ابتدا، هو دائم بلا انتہا. اتنی بڑی ذات ہے کہ اول دیکھو نظر نہ آئے، آخر دیکھو نظر نہ آئے، اور جگہ پوچھو تو کہتا میں جگہ سے پاک ہوں. لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، میں زمانے کی قید سے پاک ہوں. جہد، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، آگے دیکھا تو پیچھے کا پتہ نہیں، پیچھے دیکھوں تو آگے کا پتہ نہیں، اوپر دیکھوں تو نیچے کا پتہ نہیں، نیچے دیکھو تو اوپر کا پتہ نہیں. اس کی نظر کیسی ہے؟ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، ذرہ ذرہ میرے رب کی نظر کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح. یہ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت پہ کیا، انسانیت پہ کیا. اللہ کا تعارف کرایا، پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سورہ قرآن کی پہلی قسم، قرآن نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں، پہلی قسم سورہ نساء میں ہے فَلَا وَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم. دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے. فلا وربک، یہ اظہار محبت کی انتہا ہے. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. کہہ دے ان سارے ملاؤں کو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بتا دے ان علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور تاجروں کو، زمینداروں کو، اور عرب کو، عجم کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، جنگلی کو، پہاڑی کو، صحرائی کو، میدانی کو، دریائی کو، سمندر، سب کو بتا دے کہ جب تک تیری چوکھٹ پہ سر نہیں چکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں. بلال، سیدنا بلال بن گئے حبشی ہو کر. ابو لہب قریشی ہاشمی سید چچا ہو کے برباد ہو گیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا. کیسی ذات لہب. بیوی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا انجام ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، قریش کے بڑے سردار، اور اوپر سے قرآن نے پھٹکار برسائی. اور بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال. سحری کا ٹائم تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کا کھانا کھا رہے تھے. بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو تینوں حضرات کھا رہے تھے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اذان دینے کے لیے، تو آ کر دیکھا آپ کھا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے.
آپ کھانا پینا چھوڑے، میں اذان دینے جا رہا ہوں. ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. چڑھنے لگے تو پھر خیال آیا دیکھوں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو دیکھا وہ کھا رہے تھے. تو آپ نے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. کہا بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے پہلے نکالا. اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہونی نہیں تھی. تو راستہ بتایا کہ پہنچنا کیسے ہے. پہنچنے کا راستہ محمدی ہونا ہے، محمد الرسول اللہ. پہنچنے کا راستہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ ہو ویزا نہ ہو، کوئی چھوٹا سا ملک بھی اندر نہیں جانے دیتا. تو جنت جیسا ملک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تو یہ میرے نبی نے ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ اگر ہم نے اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، ایک لقد لام بھی قد بھی، کون ہو گیا یہ کام، ہوگا نہیں ہو گیا. لکم صرف تمہارے لیے ہے یہ پیکج، اور کسی کے لیے نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ فی ابس ہے ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا. یہ فی کا مطلب ہے فی کہ اپنے نبی کی زندگی میں ڈوب جاؤ تو پار ہو جاؤ گے. فی رسول اللہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، اور اس کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ کہ پیسہ ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی. نہیں، اللہ نے جوڑا ہے ہمارے نبی کے ساتھ کہ میرے نبی کی زندگی اپنا لو تو جھونپڑے میں بھی خوبصورت ہے اور محل میں بھی خوبصورت. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اسوۃ کاملہ بھی فرما سکتے تھے چونکہ آپ کی زندگی اسوہ کاملہ. حسنہ کا لفظ آپ کو ترغیب اور ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے، انسان خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے. چاند کو خوبصورت بتانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے. میں جب گاؤں میں ہوتا ہوں تو گھنٹوں باہر لیٹا چاند کو دیکھتا رہتا، پتہ نہیں مجھے اس میں کیا کشش محسوس، میں ایسے دیکھتا رہتا. کل بدر ہے ستجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. متنبی کو دعا دیتا رہتا ہوں، شاید ہی کسی نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہو، میں کرتا رہتا ہوں. تو حسن کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ اپنی ذات میں خود ایک دلیل ہوتا ہے. حسین چہرہ ہو، حسین کلام ہو، حسین منظر ہو، حسین پہاڑ ہوں، حسین وادیاں ہوں، برف پوش ہوں یا جنگل پوش ہوں، حسن کھینچتا ہے اپنی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے نا کاملہ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اطہر بھی ہے، انور بھی ہے، اشرف بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ازکیٰ بھی ہے، اجمل بھی ہے، ابرک بھی ہے. لیکن اللہ نے کہا حسنہ. اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے دنیا اور آخرت میں تو ایک ہی راستہ ہے، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. حسنہ کا نا میں لغت دیکھ رہا تھا. میں جو قرآن بولتا ہوں نا یہ تفسیر سے نہیں بولتا ہوں، لغت سے مدد لیتا ہوں، کیونکہ مجھے وہ شیخ رمضی کی طرح مطالعے کا تو عادت نہیں ہے، تو پیدل ہوں تو میں لغت سے ڈھونڈتا ہوں بھائی کوئی چیز مطلب اس سے جوڑ کھاتی ہو. حسنہ کے بہت سے مطلب ہیں جس کا آخری خوبصورت ہی نکلتا ہے، لیکن میرا ایک مطلب پہ نظر پڑا کہ وہ نشان جو انسان کو حسین بنا دے اسے حسنہ کہتے ہیں، اور وہ دل کے سوا اور کوئی نہیں ہے. یہ بے وفائی اللہ سے کلتی ہوئی ہے. کوئی طرف، کوئی دانا، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے.
فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے. لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے. پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے. میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے. میں عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر. اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے. تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے. دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو. تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے. فہو الاول والآخر والظاہر والباطن. تیرا رب اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا. والآخر، کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. والظاہر، سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں. والباطن، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں. ان چار لفظوں کو میرے نبی نے کیا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، اس سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو. تو دعویٰ کیا کہا؟ کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن. کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول، آخر، ظاہر، باطن ہو. کوئی اللہ کے سوا دکھا دو. نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیہ. یورپ والو بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. ایشیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. آسٹریلیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. افریقہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں؟ اپنا، میرا جیسا ہے نہیں، تشبیہ کیا دوں؟ میری مثال کوئی نہیں ہے. لہٰذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے. میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ. جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ. پھر کیونکہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے. آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے. وہ غلط لے جائے، غلط چلتے جاؤ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے. تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے. پھر اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا. ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب. ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا. ثم تخیر العرب فاختار مدر. پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو چنا. ثم تخیر مضر، پھر سارے مضر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش کو چنا. ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا. ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا. فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا. انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں. کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے. یہ میرا حبیب ہے جو ایسے یوں اللہ نے چنا. آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے. 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا. حبیب لانا ہے
حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے، حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسان و جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے، اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے 2 شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے۔ اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا۔ محمد، احمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم طہ یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، ہادی مہدی، مزمل مدثر، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يعزر بن يلحل بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی۔ اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے، ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا۔ جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش، روح اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال۔ میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں۔ تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اسی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ، مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ۔ اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں، کانوں میں ٹھونس۔ طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی، جب چہرے کو دیکھا تو کھینچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون؟ تو قریشی کہنے لگے وہی جادوگر، وہی ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا، تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کوئی اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا۔ تو روئی نکالی اور آخر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے۔ آپ نے فرمایا ان الحمد للہ
احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. یوں ہلا تو فعل کہنے لگا اعد اعد فقد بلغنا قاموس البحر. اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. کہ اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں. فی صوته سحل فی لحیته کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری، فی عینیہ داج، آنکھ بڑی موٹی لمبی سرخ لکیریں، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں، اکحل اہدب احور، یہ ساری میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے. حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں، اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی. لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار. کیا کلمات ہیں. فی عینیہ دعج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کثافہ، لم تعبہ تجلا، لم تزری بہ صعلا. ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گنجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں. یتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا. واسع الجبین، ماتھا کھلا. ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں. پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ. شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، کان کی لو تک بال. نیم نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح. نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے. جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. ہاں سہل الخدین، بال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچکے ہوئے، نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے. ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑا منہ. اشنب، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا، نہ پیچھے ہٹا ہوا، نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر. مفلج، چار دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا. براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا. داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال یا 20، ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14. ان کو آپ نے مہندی لگائی، مہندی لگائی. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھت. عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ. طویل السندین، لمبے بازو. سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی. یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی. میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی، سخاوت کی نشانی. تو نہ لے پٹھان بکیلی ہوتا ہے. بھائی پٹھان معاف کرنا، سارے پٹھان بکیل نہیں ہوتے، کوئی سوتی ہوتے. وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگتی اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے. شفن الکفین والقدمین، یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا، یہ وینز نظر نہیں آتی، اور پاؤں کے اوپر بھی. خمسان الاخمصین، یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی. فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا، پاؤں ٹیڑھے ہو جاتا. تو یہ جگہ گہری تھی. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے. ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا. دقیق المسربہ، اشعر الذراعین، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے. دقیق المسربہ، چھاتیوں کے، چھاتی کے درمیان
بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی. تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے, جیسے یہ نظر آ رہے ہیں, زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں, کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے یہاں, معمولی. وعالی الصدر, تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے, یہاں پر. انور المتجرد, جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا, کندھے سے ہٹ جاتا, کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے تھے, اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر, تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی, کبھی کندھا ننگا ہو گیا, کبھی کلائی ننگی ہو گئی, کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا, چمکتا ہوا جسم مبارک, چمکتا ہو. سوا البطن والصدر, سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایک صحابی سامنے آیا, پیٹ بڑا تھا, تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے, آپ کھبے پاسے, اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آ گئی. سب تلقص, آپ کا سیدھا بدن تھا, سیدھا, کہیں ایسے نہیں. ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے ایسے ہو گئے, کندھے آگے ہو گئے, اب میں یوں کرتا ہوں, تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر لیتا ہوں, لیکن میرے حبیب سیدھے ایسے, بالکل سیدھا بدن تھا, سیدھا. یمشی تکفین, آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے, اکڑ کے نہیں چلتے تھے, بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے. اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا, عاجزی والا, کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. کل کائنات کا سردار بناؤں گا, جنت کی چابی دوں گا, اپنا جھنڈا دوں گا, مقام محمود دوں گا, وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا, شفاعت کا حق دوں گا. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو, اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو, اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے, اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے. اے اے ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا, عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا, وہ چلے گا کیسے, وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے, خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے آواز نہ آئے. وہ اتنا عاجز ہوگا, چار پیسے اکٹھے ہو جائیں چال بدل جاتی, تھوڑا سا بڑا عہدہ مل جائے چال بدل جاتی. محلب بن یزید بن ابی صفرہ, عراق کا گورنر, بازار میں بڑا اکڑ کے جا رہا تھا, تو مالک بن دینار نے فرمایا ہو جوان سنبھل کے چل, اوپر بھی ایک طاقت ہے. تو یوں کہنے لگا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو, لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو. کہ بیٹا تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں. کہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے, تیری انتہا ایک ڈیڈ باڈی ہے, اور اس کے درمیان میں پیشاب پاخانہ ہے. تو محلب کا سر یوں جھک گیا, کہنے لگا عرفتنی حقا, تو نے مجھے صحیح پہچانا. آپ کی چال میں عاجزی, قدم چھوٹا, چال میں تیزی, چلتے تھے تھوڑا سا آگے جھک کر. بلندیوں کا سفر نیچے جھک کے طے ہوتا ہے. تم نے پہاڑ چڑھنا ہو تو ایسے چڑھتے ہو یا ایسے چڑھتے ہو؟ کیوں؟ عام یہ دنیاوی اونچائی ہے, آپ نے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ دیکھو آپ ایسے چڑھو گے. اگر تھوڑا سا اکڑ کے چڑھو گے تو پیچھے. تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے. یبدأ من لقیہ بالسلام, ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. اللہ نے چن کے بنائے حبیب اللہ, حبیب اللہ. ایک ہی سطر میں 3 نبیوں کا فرق بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری, اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھولو, اللہ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک, میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا, آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری, اللہ میرا کام آسان فرما, اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, میرے حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے, آپ کا کام آسان کرو. آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے, جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا. گرم پانی سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے, لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی. اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر, اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے, اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا, لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان. کلیم حبیب, اب خلیل,
خلیل کی دعا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے. اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. وہب بن منبہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ بہت بڑے علامہ، یہود سے مسلمان ہوئے. صنعاء میں ان کی خبر ہے، پچھلے سال میں گیا تھا وہاں 2 سال پہلے. فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخری انسان، نبیوں رسولوں سمیت اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ، ایک ڈاٹ، اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ صحرا، بے خطا علم. پھر علم آتا ہے دیکھنے سے. میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا، آگے دیکھا پیچھے نہیں پتا. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں. نیچے اللہ کا حبیب سچا، اوپر اللہ علم والا کامل، نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا، اوپر اللہ مہربان ہمدرد، نیچے اللہ کا نبی ہمدرد. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں. تو ایسی ویسی مہربانیاں. نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے. میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے. اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے. تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے، اور میرا نبی 7 بر اعظم، 7 زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں، اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں. لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے. کیا ٹائم دیتے تھے؟ اسپیشل آتے، فرماتے فاطمہ این اللقع، این اللقع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لقع شرارتی، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں. تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجو، دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ. اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا. پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے. تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ. دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا. لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ میں بٹھا کر اوپر سے جابر آ گئے. نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ونعم الراکبان، کیا زبردست سوار ہیں. حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، لڑنے والا. کہا نہیں حسن. پھر 10 مہینے بعد اور ان کو گھٹی آپ نے دی، وہ گھٹی جس کرتے پہلی غذا کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی. اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے. حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں اس کا نام ہے حسین. پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی ہے کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے. حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ. حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں. اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے. عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا. پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے. اقرا بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا. تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو. عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب. گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے. ایک دن کیا کیا، باہر نکلے. کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے. اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق کرتے. تو دونوں کو یہاں بٹھایا ہوگا. بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا. پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟
ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا تھا۔ پھر آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں حسن کو بٹھا کر، جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول، ہمارے پاس جن کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے، کوئی بیوی کوئی پیار کی بات کرتے ہو، دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤ، دنیا سے دین مٹ رہا ہے تو میں عشق سوجھاؤ، بے وقوف۔ میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے، کھیلتے ہیں، یہ کھیل رہے ہیں، وہ بچہ دیکھتا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کر تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے۔ حسن حسین کی کشتی کرواتے، ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہا ہے، کیونکہ حسن بڑے تھے نا، حسین چھوٹے تھے، تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے، تو آپ نے کہا شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، وہ حسین تکڑے ہو گئے۔ تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں، حسین آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں، یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش۔ یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں، تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں، نماز دین کا حصہ ہے، پورا دین نہیں، پورا دین 24 گھنٹے کی میرے محبوب کی زندگی کا نام دین ہے۔ وہ دین کہیں کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے۔ ہاں میرے نبی کی پاک زندگی، اوپر اللہ مہربان، نیچے اللہ کا محبوب مہربان، شفیق، حلیم، محبت سے بھرے ہوئے۔ 3 دن تراویح پڑھائی، 3 دن، چوتھے دن مسجد فل، اور اب گھر میں بیٹھے نہیں نکلے۔ فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ رہا تھا تم سارے بیٹھے تھے، لیکن مجھے ڈر لگا اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے، لہٰذا میں آیا ہی نہیں۔ ایسے شفیق، حبیب، مہربان، ایسے رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 لکھوں گا۔ یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک یہ آ رہا تھا، کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کا امتی، موسیٰ علیہ السلام کا امتی، پچھلے نبیوں کا امتی، ایک نیکی کرے گا 10 لکھی جائیں۔ تو میرے نبی کہتا ٹھیک ہے یار، ٹھیک، سب کے ساتھ جائے، ہمارے ساتھ بھی ایسا کہ یا اللہ میری امت کو تو زیادہ ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کی تو فعل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے کر میں کئی گنا کروں؟ تو کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی، تو پھر آپ نے عرض کیا یا اللہ کچھ اور ہو جائے، زد امتی، زد امتی۔ تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرے محبوب تیرا امتی 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 لکھوں گا، ایک پہ 700 گنا ٹھیک ہے؟ کہ نہیں، زد امتی، اور دے اور دے، مہربان، مہربان، شفیق، رحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے رؤوف الرحیم، اپنے حبیب کے بارے میں فرماتے ہیں رؤوف الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا میرے حبیب لگتا ہے ذرا تقسیم پہ تو راضی نہیں ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بغیر حساب اپنی شان کا، ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک، اب ٹھیک۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص اسپیشل دعا دی، انہوں نے مانگ لی، اللہ نے مجھے دی، کہ میرے حبیب مانگ ہے، میں نے کہا نہیں میں نہیں مانگتا، تو کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے مانگوں گا، یہاں نہیں مانگتا۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، سب سے محبوب بیوی عائشہ، بتایا اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اے میرا رب تو گواہ ہے میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، لیکن میری محبت عائشہ سے زیادہ ہے، اس پہ میری پکڑ نہ فرمانا۔ جن کے گود میں لیٹے ہوئے، جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے اللہ کو جان دی، جن کے حجرے میں قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنی، وہ اما عائشہ، وہ اما عائشہ جس کے حجرے میں صدیق و فاروق سوئے ہوں، وہ اما عائشہ جس کی وجہ سے تیمم ملا، جس کی پاک دامنی کو بتانے کے لیے اللہ آیا۔ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی زنا کی، تو ایک بچے نے گواہی دی، وشہد شاہد من اہلہا، اور منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس گناہ کی تہمت لگائی، تو میرا اللہ خود گواہ بن کے آیا، اور اللہ نے قرآن اتارا۔ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، کہہ رہی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ
عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کے کیے، جو کھل کے کیے، معاف فرما۔ حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی کہ زمین پہ لیٹ گئی، اور کبھی یوں ہو کبھی یوں ہو۔ آپ نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دی ہے۔ اے یا رسول اللہ ہم نے کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہے، تو سب سے محبوب بیگم ہے تیرے کہنے پر، لیکن اپنی امت کی آنے والی نسلوں تک کے لیے میں روزانہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں، مہربان حبیب رؤوف رحیم۔ اوپر رب کائنات، نیچے رب محمد، دو ہستیوں کے درمیان مہربان ترین رحیم ترین۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے۔ ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ آ گیا، میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا، جی میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا۔ وہ پھر ادھر آیا، میں نے کیا ہے۔ 4 دفعہ ہو گیا، یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو۔ تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے، اور یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں، اوف یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا۔ تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، بولے یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، توبہ کر، چپ کر۔ پھر قرار نہیں آیا، عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر، چپ کر۔ پھر نہیں اندر میں اطمینان، ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ، بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس۔ چور کا ہاتھ کٹا، آپ رونے لگے، اے او کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے، میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے، نکل جاؤ، تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر جو نکل جاؤ۔ میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ۔ نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اللہ ہماری جان بچا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی۔ داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی، یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی، ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی۔ ہاں 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 ہاں، اسی پھر ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تم نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے، انہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے، میری امت۔ او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا، گدھے جیسا، اتنی بلا تھا، کوئی آیا تھا اس کو پڑ جاتا تھا، اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھڑیاں لے کر اس کو مارتے تھے، وہ آگے ٹوں ٹوں کرتا رہتا تھا، اور زبان حال سے کہتا تھا تیرے باپ کی روٹی کھائی ہے، تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کسی اور کو لے آ، پھر دیکھ میں کیا کروں۔ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی، 45 سال پرانی بات۔
اس کا نام تھا جیکی، اور میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس کو وہ روٹی ڈالتے تھے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا، کھانا کھاتے کھاتے اذان ہوئی، کوئی ایمان والا نہیں اٹھا، لیکن مجھے جیکی یاد آ گیا، وہ کھا رہا ہوتا تھا، میرے والے کہتے جیکی، تو وہ روٹی چھوڑ کے آ جاتا تھا۔ بتاؤ میرے آقا کیا حکم، کتے سے نیچے تو نہ جائیں، کیا میرا رب سو گیا ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو پانی سے بجھایا جا چکا ہے؟ یا کیا اللہ کا قرآن بدل گیا ہے؟ کربلاؤں میں شہید ہونے والے بے وقوف قرار دے دیے گئے ہیں، اور یزید اور شمر اور ابن زیاد وہ ہیرو قرار دے دیے گئے ہیں۔ تو جاؤ جو مرضی کرو، قرآن بدل دو، تاریخ بدل دو، جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا واپس آ جاؤ، واپس یہ راستے منزل کی طرف نہیں جاتے۔ تمہاری منزل ڈالر پاؤنڈ نہیں ہے، برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، تمہاری منزل اللہ ہے، اور پہنچانے والا محمد الرسول اللہ ہے، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، اللہ کا علم کامل اور میرے نبی کا علم کامل مل کر کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب، جس نے اللہ کی مانی اور اللہ کے رسول کی مانی وہ کامیاب۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں وہ کامیاب۔ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور جن کی نیکیاں گھٹ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں ناکام، یہ ہیں نامراد۔ ساری دنیا کے مالک بنے، اللہ ناراض ہوا تو کیا کمایا؟ ساری دنیا چھن گئی اور اللہ ملا تو کیا گھاٹا ہے؟ ابن زیاد نے جھنڈا گاڑا، شمر نے جھنڈا گاڑا، اللہ کو تو کھو دیا تو ہمیشہ کی لعنت گلے کا توق بن گئی۔ حسین نے اللہ کو پایا، سر دیا، اولاد کے سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھا دیے، اور اللہ کو پایا، ہمیشہ کی عزت کے سہرے سج گئے سروں پر، کامیابی کے ہار ڈل گئے گلوں میں، پوری نسل ذبح کروا دی۔ اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مطلوب ہے، اس کے لیے دنیا کا پاکیزہ ترین خاندان اپنے سر کٹا کے پیغام دے رہا ہے، اللہ کو نہ چھوڑنا، باقی جو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا، یہی تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان ہے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست، یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے اپنے پورے گھر، یہ ابو بکر بن علی نیزے پر، یہ عثمان بن علی نیزے پر، یہ عباس بن علی نیزے پر، یہ عبداللہ بن علی نیزے پر، یہ حسین بن علی نیزے پر، باقی بھائی اور ماؤں سے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، اپنا بیٹا علی الاکبر نیزے پر، علی الاصغر نیزے پر، عبداللہ نیزے پر، اپنے بھتیجے قاسم بن حسن نیزے پر، ابو بکر بن حسن نیزے پر، عبداللہ بن حسن نیزے پر، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون بن عبداللہ نیزے پر، محمد بن عبداللہ نیزے پر، عادی بن عبداللہ نیزے پر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ بن مسلم نیزے پر، عبد الرحمن بن مسلم نیزے پر، عثمان بن عقیل نیزے پر، یحییٰ بن عقیل نیزے پر، جعفر بن عقیل نیزے پر۔ نسل کو ذبح کرانا آسان ہے۔ شراب بیچنے والا کہتا ہے روٹی زیادہ ملتی ہے، شراب بیچتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، شراب بیچے بغیر کام نہیں چلتا، لگا دو کربلاؤں کو آگ، بدل دو اپنی تاریخ۔ پوری نسل اہل البیت، اہل البیت، اہل البیت ذبح ہو کے پیغام دے رہے ہیں لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ میرے رب
تو ملا تو سب کچھ ملا، تو راضی تو سب کچھ ملا، تو ناراض تو کچھ بھی نہ ملا۔ اپنی منزل بدلو بدلو بدلو، بتانے والا اللہ اس کا حبیب ہے۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا۔ کون کامیاب ہے؟ جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا، وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا۔ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا۔ ناکام ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمان برداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا۔ لوگو، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ 6.25 فٹ 5 فٹ پونے 6 5.5 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ 130 فٹ، 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن۔ کہے گا جا بتا، جا سارے محشر والوں کو بتا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصورت زندگی مبارک۔ آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت، عالی شان جنت، جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کہتی بڑی چھت بنائی گی، اوپر چھت عرش الرحمان، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں، مردوں سے پہلے پہنچ۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں، یہ پیچھے پہنچیں، اس کو گلے لگائی، کہے گی انت حبی وانا حبک، تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، سر چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی انا راضیہ فلا اسخط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے۔ الفاظ کہاں سے لوں؟ کارپٹ بچھل لیں، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت ہے، اچانک یاد آ گئی، بطائنها من استبرق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتا۔ اور کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، ادھر دیکھے ذرا، ادھر ادھر دیکھے، یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے، واہ میرے رب
میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے. وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں, تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا. وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے, فلیٹ ہی ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے. پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں, جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی. ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں, تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا, گاؤ تکیے لگاؤں گا, آگے سرائیاں ہوں گی, ان میں معین کی شراب ہوگی. کیا دنیا کی شراب پیتے ہو, منہ میں بدبو, پیشاب اندر نکل رہا ہے, ادھر گرا پڑا ہے, ادھر گرا پڑا ہے, گردے خراب ہو رہے ہیں, جگر خراب ہو رہا ہے. ٹھہر تو صحیح, معین کی شراب تیار ہے, اور ایک شراب کا نام ہے رحیق. رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے, جنت الفردوس. جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا, جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں, تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے 2-4 قطرے ڈال کے دے گا. لیکن جو اوپر والے ہیں, رحیق نہیں, سوری, تسنیم, یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون. رحیق کی شراب تو عام ہے, تسنیم, تسنیم جنت الفردوس, سورہ مطففین. جنت الفردوس, جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے. نیچے والوں کو 2-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے, اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی, اور پلانے والا اللہ خود کو. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے. اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا, جنت کی لڑکیاں پلائیں گی, نوکر پلائیں گے. اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا, خود ڈال کے پیئیں گے, خود ڈال کے پیئیں. پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی. خود پی رہے ہیں, ان کو بھی نوکر پلائیں. پلایا جا رہا ہے, ان کو بھی نوکر پلائیں. اللہ پلائے گا, اپنی شان کے مطابق پلائے گا, اس کا مطلب ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا. بٹھائے گا, نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں, اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے, اللہ کا عرش چمکتا ہوا. سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے, دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے, آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے, پھل پکے ہوئے, سائے پھیلے ہوئے, خوشے لٹکے ہوئے, قالین بچھے ہوئے, سراہیاں دھری ہوئی, جام بھرے ہوئے, مزے میں لگے ہوئے. کھلو واشربو, جاؤ, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات, موج کرو, مزے کرو, میلہ کرو, کہ تم نے دنیا میں راضی کیا, آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے. فرشتے نوکر آئیں گے, سلامن سلاما سلامن سلاما, بڑے خوش ہوں گے, نوکر سلام کر رہے ہیں. پھر فرشتے آئیں گے, سلام علیکم بما صبرتم, فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے. آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو, آپ تو فرشتے. وہ کہیں گے بما صبرتم, جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کر. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتوں کے سلام کا نشہ. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا, تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا, پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی, تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ نہیں کر لو. جی تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال پھٹو نال گل کی, اسے نال تھوڑے نال گل کر. وہ ایک نشہ ہوگا. بھٹو بھی ہماری ایک تھوڑی سی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس. جب فرشتے آ کر سلام کریں گے وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے. فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, خوش اور حیران ہو رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی. ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندے اور بندیوں, آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے عزت, یہ ہے دھن دولت, یہ ہے شہرت, یہ ہے کامیابی, یہ ہے بلندی, باقی سب پستی ہے. پھر اللہ میرے بندو خوش ہو, راضی ہو. ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر, ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال, اب ٹھیک, خوش, کوئی تکلیف, کوئی مسئلہ تو نہیں. آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے, اہل ایمان ہو, 18 برس بیمار رہے, دردوں نے ڈیرے ڈال دیے, کیڑے پڑ گئے. یہ غلط بات ہے, نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے. بیماری تھی بہت زیادہ, 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا
آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے. اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے, موت نہ ہوگی, دکھ درد دکھڑے نہ ہوگے, اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے, کوئی خدمت, کوئی ضرورت. کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں, تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں. کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے, تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں گا. منزل ملی, منزل ملی, منزل ملی. وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھین جائے. وہ عزت کیا عزت ہے, وہ دولت کیا دولت ہے, وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے, قبر گلا دے, ہوا اڑا دے, تاریخ اڑا دے. جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہ کامیابی ہے, یہ میرے نبی نے بتائی ہے, یہ میرے اللہ. آج میں راضی ہو گیا, جاؤ کبھی ناراض نہ ہوگا. اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل, یا اللہ ہمیں اجازت دے, ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے, ایک سجدہ تو میں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا. آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں. میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود, جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے. لندن میں تھے, ویسٹ ہیم میں تھے, ایسٹ ہیم میں تھے, وہ وہاں تھے, یہاں نہیں. وہاں تم غلام تھے, میں مالک تھا, تمہارے ذمے میری عبادت تھی. اب تم مہمان ہو, میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. آؤ بولو کیا کھاؤ گے, کیا پیو گے, کیا کرنا ہے, جاؤ موج میلہ کرو. کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے. کہ نہیں, جمعے آ جانا, باتیں ہوں گی, دیدار بھی ہوگا, بات بھی ہوگی, کلام بھی ہوگے, مزے بھی ہوں گے. ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا, شام بھی دیدار کرائے گا. اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو, ماں نے کیا ہیرا جنا, کیا لال جنا. میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولی ابی بکر خاصۃ, ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں, اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا. یار بھی خاص تھا, دیدار بھی خاص ہوگا. ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے, ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا, اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا. جمعرات کا دن ہے, آپ بیمار چل رہے ہیں, عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا, غش آ گیا, بے ہوشی ہو, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کل انتظار, اٹھنے لگے, پھر گر, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کل انتظار ہے, اٹھنے لگے, پھر گر, پھر اٹھے, عشاء ہو گئی, کل انتظار ہے. کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ابو بکر پچھلی صف میں تھے, عمر پہلی صف میں تھے, تو لوگوں نے کہا نماز پڑھانی, انہوں نے عمر کو آگے کر دیا. عمر نے کہا اللہ اکبر, ہے میرے نبی بیماری میں پکارے, عمر کو پیچھے کیا جائے, ابو بکر کو آگے کیا جائے. میرے اللہ کا فرمان ہے, میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر. کیا ماؤں لال جنے, کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے, ادھر عمر تھے, سامنے صحابہ تھے, تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے, ہاتھ پکڑ لیے, کہ مجھے دیکھو, ہاکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے, ادھر ابو بکر اور ادھر عمر. کہ میرے بندو وہ دنیا تھی, تم غلام تھے, بندے تھے, میں آقا, اب تم میں مہمان, میں میزبان. اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں, تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان, تم تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے. تو اللہ ہے, اللہ جاؤ مزے کرو, جمعے آیا کرو, تمہارے مزے کرائے جائیں گے.